أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین۔ یہ حدیث نمبر 22 صحیح بخاری تفہیم البخاری۔ عن ابی امامہ بن حنیف انہ سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا۔ پھر میرے سامنے عمر ابن الخطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو قمیص ہے اسے گھسیٹ رہے ہیں، یعنی زمین تک نیچا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب دین ہے۔ اس کے تشریح میں امام صاحب فرماتے ہیں اس تمثیل سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام بحیثیت دین کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اس طرح جمع ہو گیا کہ کسی اور کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نے دین کی انفرادی، اجتماعی اور اخلاقی، اصلاحی، انتظامی اور قانونی اور دفاعی و سیاسی تعمیر کا جو کارنامہ انجام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو یہ فخر حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اپنی فداکاری و جانثاری اور دینی عظمت و اہلیت کے لحاظ سے حضرت عمر سے بھی بڑھ کر ہے، مگر اسلام کو جو ترقی اور بحیثیت دین کے جو شوکت و عروج اور جو عظمت و وقار حضرت عمر کے ذات سے ہوا ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی شاہد ہے اور خلافت کا دور بھی اس کا گواہ ہے۔ دوسرے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس امت میں دین کا سب سے زیادہ فہم حضرت عمر بن خطاب کو عطا فرمایا تھا، اس لیے جس کا کرتا جتنا بڑا تھا اس کا فہم بھی اسی درجے کا تھا۔ ان کا کرتا سب سے بڑا تھا، اس لیے ان کا دینی فہم بھی اوروں سے بڑھ کر تھا، جیسا کہ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی پتہ چلی کہ واقعی وہ دین کو قائم کرنے اور دین کے معاملات میں کتنے بڑے ہوئے تھے، کس حد تک آگے تھے۔ اللہ نے ان کے ذریعے اس امت کو بہت بڑی حکومت عطا فرمائی، اللہ نے ان کے ذریعے بہت سی فتوحات عطا فرمائیں، اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کا جھنڈا بہت بڑے علاقے پر گاڑا۔ تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہیں ہمارے اصل ہیرو جن کی ہمیں بات کرنی چاہیے، جن کی ہمیں معلومات ہونی چاہیے، جن کے واقعات ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ نہ صرف وہ واقعات کہانیوں کے طور پر ہوں بلکہ ہم ان سے عملی طور پہ عبرت بھی حاصل کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کیا کام ہے، ہمیں ان کی اس سیرت سے کیا حاصل کرنا ہے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین۔